حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کا تفصیلی واقعہ جو ہم نے سنا، اس واقعے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بے مثال کردار پر غور فرمائیے کہ گھر میں موجود نہیں ہے، والد صاحب آئے ہیں، نہ ملاقات ہوئی نہ دور سے دیکھا، اس کے باوجود بھی آپ گھر پہنچے تو صرف ہواؤں اور خوشبو سے پہچان لیا کہ والد صاحب آئے تھے۔ اور باقاعدہ بخاری شریف میں یہ الفاظ موجود ہیں، فلما جاء اسماعیل کأنہ آنس شیئا، جب اس حضرت اسماعیل علیہ السلام واپس تشریف لائے تو آپ نے ہواؤں، فضاؤں اور گھر کے در و دیوار میں اپنائیت محسوس کی۔ آپ ذرا باپ اور بیٹے کا یہ جذباتی لگاؤ دیکھیے کہ کیسا کمال کا لگاؤ ہے، کیسی بے مثال محبت ہے کہ صرف ہواؤں اور خوشبوؤں سے پہچان لیا کہ میرے والد تشریف لائے ہیں۔ سبحان اللہ۔ لیکن افسوس کہ آج ہمارے ہاں حالات بہت بدل چکے ہیں۔ ہمارے ہاں تو ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے بھی ماں باپ کے ساتھ تعلقات ختم کر دیے جاتے ہیں، ایک ہی گھر میں ہیں لیکن والد کس پریشانی میں ہے اولاد کو اس کا احساس تک نہیں ہے، ماں نے کس دکھ میں رات گزاری ہے اولاد کو اس بات کا پتہ تک نہیں ہے۔ میرے محترم اسلامی بھائیوں، بعض اوقات والد صاحب بخار میں تپ رہے ہوتے ہیں، کھانس کر رات گزارتے ہیں، بیٹا لمبی تانے سو رہا ہے، اسے اس بات کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ ماں کہتی رہتی ہے بیٹا دانت میں بڑا درد ہے، سر میں بڑا درد ہے، اس کو سنی انسنی کر دی جاتی ہے جب تک کہ وہ بالکل وہ درد برداشت سے باہر نہ ہو جائے تب تک اس طرف توجہ نہیں کی جاتی۔ اور دوسری طرف اگر ہماری بیوی، ہماری زوجہ یہ آدھی رات کو بولے سر میں درد ہے تو رات 3 بجے اٹھ کر دوائی لے کر آئے گے، پن کو جی لا کر اس کے اپنے ہاتھوں سے ملیں گے۔ میرے محترم اسلامی بھائیوں، ماں نے بھی تو یہ کہا تھا سر میں درد ہے، وہاں یہ احساس کیوں نہیں ہوا؟ وہاں بھی یہ احساس ہونا چاہیے تھا۔ والد صاحب پریشان تھے تو وہاں بھی یہ احساس ہونا چاہیے تھا۔ والد صاحب کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، والدہ کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، لیکن زوجہ کی یہ تو ایک سر درد کا بتایا نہ بلکہ بعد میں خواہش بھی ہو کہ کچھ میٹھا کھانے کو دل کر رہا ہے تو ماں کا دولت رات کے 3 بجے بھی میٹھا تلاش کر کے لے کے آتے ہیں۔ اور والدین کے لیے ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ ہمارے والدین کو کھانے میں پسند کیا ہے، کس چیز کو وہ زیادہ کھانا پسند کرتے ہیں۔ آپ کی والدہ نے ہمیشہ آپ کی پسند کی ڈشیں بنائی ہوگی کہ آج میرے بیٹے کی پسند کا بنے گا، آج فلاں کی پسند کا بنے گا، آج ان کے ابو کی پسند کا بنے گا، لیکن کبھی آپ نے سنا کہ والدہ نے کہا آج کھانا میری پسند کا بنے گا؟ کبھی نہیں سنا ہوگا۔ والدہ نے ہمیشہ آپ کی پسندوں کو پورا کیا ہے۔ آپ کو آج تک اگر آپ اپنے آپ سے پوچھیں کہ میری والدہ کو کھانے میں کیا پسند ہے تو شاید جواب آئے کہ وہ تو معلوم بھی نہیں کہ میری ماں کھانے میں پسند کیا کرتی ہے، انہیں تو جو آ جائے وہ کھا لیتی ہے، بس ہماری خواہشات وہ پوری کرتی رہتی ہیں۔ ہمارے والد صاحب نے ہماری بہاریں پانے کے لیے، ہماری جوانی پانے کے لیے اپنی جوانی بھلا دی، لیکن آج ہمیں احساس تک نہیں ہوتا کہ جوتے پھٹ گئے، وہ بیمار ہے، وہ پریشان ہے۔ غلطی اپنی ہے کہ ایک گھر میں رہتے ہوئے ہم نے ان کا احساس نہیں کیا، لیکن پھر انہی پر چلاتے کہ جب مہمان آئے لوگوں کے سامنے وہ پھٹی پرانی چپل پہن کر گھوم رہے تو اب ان پر شور کیا جاتا، بتا نہیں سکتے تھے ایسا ہو گیا ہے، بتا نہیں سکتے تھے تمہاری طبیعت خراب ہے، پیسوں کی ضرورت تھی تو مانگ لیتے گا۔ شرم نہیں آتی بولتے ہوئے کہ والد آپ سے مانگے، والد آپ کیا کہ ہاتھ پھیلا آپ سے کہیں کہ مجھے ضرورت ہے، یہ تو آپ کی ذمہ داری تھی کہ آپ نے بہانہ کچھ نہ کچھ ان کا باندھنا تھا کہ کچھ نہ کچھ خدمت کے طور پر پیش کرتے۔ ہم ذرا غور کریں کہ کیا جب ہم چھوٹے تھے تو سردیاں آنے سے پہلے ہمارے سردیوں کے لباس پہلے تیار نہیں ہو جاتے تھے؟ پہلے سے اہتمام ہوتا تھا کہ سردیاں آنے والی ہیں، بچے پریشان نہ ہو جائیں، گرمیاں آنے والی ہیں، بچوں کے لیے انتظام کیا جاتا تھا۔ لیکن آج وہ ہم سے خود کہیں گے کہ ہمیں اس چیز کی حاجت ہے تو ہم پورا کریں گے۔ اس پر تو ہمیں اپنی ذات پر افسوس کرنا چاہیے کہ ہمیں تو کبھی نہیں مانگنا پڑا، ہمیں تو پتہ بھی نہیں تھا، بلکہ والدین زبردستی کرتے تھے بیٹا موزے پہن کر رکھنا کہیں بیمار نہ ہو جاؤ۔ لیکن سردی میں کیا آپ کے ماں اور آپ کے باپ کے پاس موزے تھے؟ اس پر غور کریں۔ اور اگر وہ نہیں پہنتے تو کیا آپ نے بھی ضد کی کہ نہیں امی پہن لیں، نہیں ابو پہن لیں، سردی لگ جائے گی، آپ بیمار ہو جائیں گے؟ وہ بھی تو ہمارا احساس کرتے تھے، لیکن کیا ہم نے کبھی پلٹ کر ان کا احساس کیا
یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سیرت کا واقعہ دیکھیں کہ اتنی محبت کے ہواؤں سے اپنے باری کو پہچان لیتے ہیں، اور ہم گھر میں رہتے ہوئے ان کی حاجات کو نہیں پہچان پاتے۔ تو جس طرح ہم حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کے واقعے کو سامنے رکھ کر ہر سال قربانیاں کرتے ہیں، لاکھوں جانور قربان کرتے ہیں، تو ایک کاش کہ ہم یہ بھی سیکھیں کہ وہ اسماعیل علیہ السلام اپنے والد سے کیسی محبت کیا کرتے تھے، اور پھر ہم اسی طرح محبت کرنے والی اس اسماعیلی سنت کو ادا کرنے والے بھی بن جائیں۔